اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1591۔ زہری سے یہی حدیث روایت ہے، انہوں نے بے مینا کا لفظ بولا ہے مگر وغیرہ نہیں بولا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1592۔ نافع نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع میں 2 رکعتیں پڑھیں اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد، اور عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی ابتدائی خلافت میں۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ 4 رکعت پڑھنے لگے تو ابن عمر رضی اللہ عنہ جب امام کے ساتھ پڑھتے تو 4 پڑھتے اور جب اکیلے پڑھتے تو 2 رکعت پڑھتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1593۔ اس سند سے بھی مذکورہ حدیث مروی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1594۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع میں نماز مسافر کی پڑھی، اور ابو بکر اور عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی 8 برس تک، یا کہا کہ 6 برس تک۔ حفص نے کہا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ منع میں 2 رکعتیں پڑھتے اور اپنے بچھونے پر آ جاتے تو میں نے کہا اے میرے چچا، کاش کہ آپ بعد فرض کے 2 رکعت اور پڑھتے یعنی سنت کی۔ انہوں نے فرمایا اگر مجھے ایسا کرنا ہوتا تو میں اپنے فرض پورے کرتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1595۔ اس سند کے ساتھ بھی مذکورہ بالا روایت منقول ہے مگر اس میں منع کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ سفر سے نماز پڑھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1596۔ عبد الرحمن نے کہا ہمارے ساتھ عثمان رضی اللہ عنہ نے منع میں نماز 4 رکعت پڑھی، اور اس کا ذکر کسی نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کیا تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منع میں 2 رکعت پڑھی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ 2 رکعت منع میں، اور پڑھی میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ منع میں 2 رکعت، تو میں آرزو کرتا ہوں کہ 4 سے 2 رکعتیں مقبول پڑھی ہوتی تو بہتر تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1597۔ عامشک سے بھی مذکورہ روایت آئی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1598۔ حارثہ بن وہب نے کہا پڑھی میں نے رسول اللہ کے ساتھ منع میں 2 رکعتیں، حالانکہ لوگ اطمینان سے تھے اور زیادہ یعنی کچھ خوف نہ تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1599۔ حارثہ بن وہب خزاعی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے منع میں 2 رکعتیں پڑھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ بہت تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں 2 رکعتیں پڑھیں۔ مسلم نے کہا حارثہ بن وہب خزاعی عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب کے بھائی ہیں، اور عبید اللہ اور حارثہ دونوں کی ماں ایک ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1600۔ نافع نے کہا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے نماز کی اذان دی ایک رات میں کہ سردی اور آندھی کی رات تھی، تو کہا کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو۔ پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن کو حکم دیا کرتے تھے کہ جب رات سردی کی اور بارش کی ہو تو اذان کے بعد کہہ دیا کرو پکار کر گھروں میں نماز پڑھو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1601۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اذان دی نماز کی ایسی رات میں کہ اس میں سردی اور ٹھنڈی ہوا تھی اور بارش تھی، پھر اذان کے آخر میں کہہ دیا کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو، اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو۔ پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مؤذن کو حکم دیتے تھے کہ جب سردی کی اور مئی کی رات ہو سفر میں تو لوگوں کو پکار دے کہ اپنے خیموں میں نماز پڑھ لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1602۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے زجنان جگہ پر اذان دی، پھر مذکورہ حدیث کی طرح بیان کیا اور اس میں کہا کہ تم لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھو، اور یہ جملہ دوبارہ نہیں کہا الا صلوا فی الرحال۔ یہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا جملہ ہے۔
सही मुस्लिम हदीस नंबर 1603 जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में थे और मींह बरसा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका जी चाहे वो अपने बिस्तर पर नमाज पढ़ ले। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1604 अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने मुअज्जिन से कहा, जिस दिन मीं था कि जब तुम शहादतें कह चुको, हय्या अलस्सलाह ना कहो, बल्कि कहो सल्लो फी बुयूतिकुम, अपने घरों में नमाज पढ़ लो। तो लोगों को ये बात नहीं मालूम हुई। उन्होंने कहा कि तुमको इससे ताज्जुब हुआ, ये तो उसने किया है जो मुझसे बेहतर थे, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा अगरचा वाजिब है, मगर मुझे बुरा मालूम हुआ कि मैं तुम्हें तकलीफ दूं और तुम कीचड़ और फिसलन में चलो। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1605 अब्दुल्ला बिन हारिस कहते हैं, इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने हमें खुतबा दिया बारिश वाले दिन और बाकी इब्ने अलैह के हम मायनी हदीस बयान की और उसमें जुमे का जिक्र नहीं किया और कहा कि ये काम मुझसे बेहतर शख्सियत ने किया है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1606 इस सनद से भी मज़कूरा बाला हदीस मनकूल है, मगर इसमें यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज नहीं हैं। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1607 अब्दुल्ला बिन हारिस ने कहा, जुमे के दिन जिस दिन के मीं था, इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के मुअज्जिन ने अज़ान दी, फिर इब्ने अलैह की मानिंद हदीस जिक्र की और इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मुझे पसंद न आया कि तुम कीचड़ और फिसलन में चलो। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1608 अब्दुल्ला बिन हारिस ने कहा कि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने मुअज्जिन को हुक्म दिया, जैसा हदीस मोमर में आया है, जुमे के दिन मीं के रोज़ मानिंद हदीस और रावियों के और मोमर की रिवायत में जिक्र किया कि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि किया है ये उन्होंने जो मुझसे बेहतर थे, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1609 अब्दुल्ला बिन हारिस कहते हैं कि वहीब कहते हैं कि मैंने ये हदीस नहीं सुनी कि हुक्म दिया इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने मुअज्जिन को जुमे के दिन बारिश के मौसम में बाकी मज़कूरा अहादीस की मानिंद बयान की। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1610 अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर नमाज पढ़ते थे, वो जिधर मुँह करे।